السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اسماء الحسنہ ہم پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے اس کی الوہیت کو ثابت کرنے والی ہے، یعنی یہ کہ وہ رب ہے، خالق مالک اور مدبر ہے، تو وہی الہ ہونے کا حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، یعنی جو رب ہے وہی الہ ہے۔ رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، دیتا اور روک لیتا ہے، اور نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ تو اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ مخلوق اس کی عبادت اور اطاعت کرے، سبھی اس سے محبت کریں، اس کی تعظیم اور تقدیس بجا لائیں، اپنی تمام حاجات ضروریات میں اسی کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے ڈرتے بھی رہیں۔ ٹھیک ہے، مخلوقات میں سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی انہیں روزی مہیا کر رہا ہے، ان کے احوال و معاملات میں تصرف فرما رہا ہے۔ تو یہ بات کیسے معقول قرار دی جا سکتی ہے کہ مخلوق کے کچھ افراد اپنی جیسی دوسری مخلوق کی عبادت اور بندگی کرنے لگ جائیں، جبکہ وہ بھی انہی کی طرح صرف اسی کی محتاج ہے۔ یعنی جن معبودان باطل کی پرستش کی جاتی ہے وہ تو خود مخلوق ہے اور یا پھر موجودات ہے اور اللہ ہی کی طرف محتاج ہے، یا اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو مخلوق میں جب خالق ہونے کی استعداد اور صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ الہ اور معبود بننے کا استحقاق بھی نہیں رکھتی۔ تو معبود برحق یعنی سچا معبود صرف وہی ایک خالق اور مالک ہی ہوا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسروں کو سمجھانا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین کا کیا حال ہے اور آج بھی، کہ جب سارے معبودان نے باطل کی طرف سے ان کو نو ملتا ہے، یعنی وہ ان کے کام نہیں آتے اور آ بھی نہیں سکتے، کسی وقت بھی نہیں آتے، لیکن جب یہ ایک بڑی مصیبت میں گھر جاتے ہیں تو اللہ اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کو ہی پکارتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا، اکرمہ بن ابی جہل کب ایمان لائے تھے؟ جب وہ دریا میں بھنور میں پھنس گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے مشرک اب اللہ ہی کو پکارنا شروع ہو گئے ہیں، سارے معبودان باطل کی خود ہی نفی کر رہے ہیں۔ تو ہم جو اللہ کے اسماء اور صفات پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ صفات کاملہ مطلق طور پر اللہ عز و جل ہی کے لیے ثابت ہیں، یعنی ایبسولوٹ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ کبھی ہے، قادر ہے، بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سننے اور دیکھنے والا ہے، شفقت کرنے والا مہربان ہے، باریک بین اور خبردار ہے۔ تو بندے دلی محبت کریں اور تعظیم بجا لائیں تو ایسی ہی ذات کے لیے، ان کے اعضاء اور جوارے جھکیں اور اطاعت قبول کریں تو ایسے ہی مالک مطلق کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اور اس میں اب یہ بات صرف نہیں ہے کہ ہم تو معبودان باطل کے آگے نہیں گھٹنے ٹیکتے، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو قرآن میں نفس کو بھی تو کہا گیا ہے نا کہ کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش کو ہی الہ بنا لیا، یعنی وہ اپنے خواہش نفس میں ہی پڑا ہوا ہے۔ یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ تو انسان یاد رکھے کہ جب دلی محبت کرنی ہے، تعظیم بجا لانی ہے، تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ایسے ہی مالک کے لیے جس کی صفات، جس کے اسماء ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہی چیزوں کا بیان قرآن میں ہے۔ تو قرآن کو جیسے ہم ایک صرف گو تھرو کر رہے ہیں، لیکن یقین رکھیں کہ اگر آپ پوری توجہ سے سنیں گے اور قرآن کے الفاظ پر نظر رکھیں گے تو بات آپ کے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور اس نے رائی برابر بھی، یعنی وہ شرک نہ کیا، تو اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جنتیں ہیں نا، یعنی جہنم اس پر حرام کر دی گئی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس پر نہ صرف ہم نے قائم رہنا ہے بلکہ دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ جو باتیں بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، یہ قرآن میں اب انہی مضامین پر بات ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنی ہے، جیسے عقیدہ توحید پر بات ہوتی ہے، 1/3 قرآن تقریباً اسی پر ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ تو آج شروع کرتے ہیں جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم پڑھنا ہے، المحسن۔
وہ اپنی ذات اور صفات، اسماء اور افعال میں کمال درجہ حسن رکھتا ہے۔ اس نے ہر چیز کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوق سے نہایت اچھائی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس معیار پہ کوئی معبودان باطل پورا اترتا ہے؟ کوئی بھی نہیں اتر سکتا۔ مخلوق میں تو سب میں نقص اور کمی ہے، کوئی نقص سے پاک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے؟ جب بھی کام کریں ممکن حد تک خوبصورت انداز سے کریں، عبادت کریں تو اس کو احسان کے درجے پر لا کر نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ، کہ یعنی ہم کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو یہ تک دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناک پر کوئی داغ تو نہیں ہے، یعنی ایک چھوٹا سا بھی پمپل ہو تو عورتوں کو کتنا بے چین رکھتا ہے اور وہ گھر سے نہیں نکلتی۔ لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اور کاہلی اور سستی کریں اور وضو ہی پورا نہ ہو اور ہمارے سطر کی شرائط ہم پوری نہ کریں، یا یہ کہ ہمارا خشوع و خضوع دھیان ہی نہ ہو اپنے رب کی طرف، تو کیسا حسن ہے اس عبادت میں؟ اور پھر اسی طرح عبادت میں حسن دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے نہایت اچھائی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں کہ نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانوروں تک سے شفقت اور مہربانی کا سلوک کرتے تھے۔ پھر آگے ہے الرزاق۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مخلوق کے لیے کثرت رزق پر دلالت کرتا ہے، یعنی بے پناہ بے شمار رزق دیتا ہے، اور اللہ ہی دیتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے نا۔ وہ پاک ہے، انہیں سوال کرنے سے پہلے ہی رزق عطا کرتا ہے، بلکہ ان کی معصیت اور نافرمانی کے باوجود انہیں عطا کرتا ہے۔ بہت زیادہ دینے والا ہے نا۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمان بھی اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رزق کی کمی یا زیادتی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ رب تم سے راضی ہے یا ناراض ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الرزاق ہیں، تو وہ کثرت رزق پر دلالت کرتا ہے ان کا یہ اسم، اور مخلوق کو دیے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اگلا جو نام ہے الرازق ہے، وہ جو تمام مخلوق کو عطا کرتا ہے رزق، ٹھیک ہے۔ اس نے تمام جہانوں کی تخلیق سے پہلے ان کے رزق مقرر کر دیے اور انہیں پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، خواہ ایک عرصہ کے بعد ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں کیا ہے کہ وہاں پر آ رہا ہے الرزاق، یعنی کثرت رزق ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ رازق وہی ہے، دیتا وہی ہے، رزق عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور اس نے تو آپ جانتے ہیں نا کہ مخلوقات کی تقدیر ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھی جا چکی، ٹھیک ہے۔ ہم ہی بے چین بے صبرے ہو جاتے ہیں، جو چیز ہمیں ملنی ہوتی ہے ملتی ہی ہے، اور اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ ہم پر تو چھوڑا گیا ہے ہدایت کو، کہ جتنا ہدایت میں آگے بڑھو گے اتنا ہی پھر جنت کے بلند درجات پاؤ گے، لیکن ہم الٹا سوچتے ہیں، ہم دنیا کے رزق کے لیے سر کھپاتے رہتے ہیں، اور جس چیز کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے اس کو ہم پھٹاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جو کام ہم پر ڈالا گیا نا ہم وہ کر لیں، رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، وہ پورا کرنے والا ہے، توکل ہونا چاہیے کہ اللہ نے پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ٹھیک ہے۔ صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بعض اوقات ایک ٹائم بھی لگتا ہے، یعنی خواہ ایک عرصہ کے بعد ہی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت ہمیں بخش دیں اور اپنی معرفت ہمیں عطا فرما دیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں جو اس کی صفات ہیں، جیسے حدیث میں ملتا ہے اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من الرجل براحلتہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس مسافر سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اپنی سواری گم ہونے کے بعد مل جاتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ تو یہ چل رہا نا، ایک تو عام ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لمبی حدیث میں سے ایک لیا ہوئے انہوں نے لائن، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیفیت یا یہ کہ اس کی تشبیہ بیان کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کس پر؟ کہ جب بندہ اس کی مخلوق اس کی طرف واپس لوٹ آتی ہے غلطی کر کے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دیں۔ جی آج انشاءاللہ ہم نے
7واں سپارہ شروع کرنا نا انشاءاللہ. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلاوت اس کی سنتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. یہ بات پیچھے سے شروع ہو رہی ہے جب ہم نے وہاں سے پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ کا مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. وہیں سے تھوڑی سی اوپر سے آیت شروع کرتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین ہیں. اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں انہیں آپ مسلمانوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور زاہد پائے جاتے ہیں اور وہ متکبر نہیں ہوتے. اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے گا. ان کے اس قول کے عوض اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں. اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں کھانے کو دیا ہے اسے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ تمہاری محمل قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا. اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کی پوشاک ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اور جسے میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو. اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آتے ہو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو. پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ تحریم شراب سے پہلے پی چکے، جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے بچے رہیں اور نیکی کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعہ تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے. پھر اس کے بعد جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے ہی اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا.
یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے، جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہیں، البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو قابل احترام گھر ہے، لوگوں کے لیے امن اور جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، نیز یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور خوب جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہٰذا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کر دیا ہے، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے، پھر انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، بلکہ یہ کافروں نے بنائے اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگا دیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، یعنی جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں، یعنی تو کیا پھر بھی یہ ان کی پیروی کریں گے؟ اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے، جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم سب کی اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لے، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آ لے تو 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نیز یہ کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو ہم مجرم ہیں۔ پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں یعنی غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں، اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہیں۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیا کریں، یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا تھا، وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں، آپ ہی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں۔ اور اس وقت کو سامنے لاؤ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی کہ تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور توریت اور انجیل سکھلائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا اور اس میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا، اور تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے زندہ تندرست کر دیتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کر کھڑا کرتا تھا، اور جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا تھا۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا
وہ یہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، تب وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم حکم ماننے والے ہیں۔ اور جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہا عیسیٰ کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خمان نعمت نازل کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو، یعنی ایسے سوال نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر یہ خوان تو اتارتا ہوں، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس کسی نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں سے کسی کو نہ دی ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جان سکتا، تو چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا، پھر جب نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ساری چیزوں پر گواہ ہے۔ اگر انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہی ہیں، اور اگر انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ الانعام پوری ہو گئی، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو بات ہوئی نا کہ نصارہ نے خوان کا مطالبہ کیا تھا، تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس کیا معجزہ ہے؟ ہمارے پاس دیکھیں روحانی معجزہ ہے نا جو قیامت تک باقی رہنا ہے، اور اگر آج بھی کوئی اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو وہ جان جائے گا کہ زمین پر یہ واحد کتاب ہے جو کسی مخلوق نے نہیں لکھی ہے اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رمضان اور قرآن کا اس طرح سے بھی تعلق ہے کہ نصارہ نے تو کھانے کی چیزیں مانگی نا، تو کھانا تو انہوں نے مانگا آسمانوں سے، حالانکہ جسم زمین سے آیا ہے اور جسم سے ہی زمین سے پیدا ہونے والی خوراک ہی کھاتا ہے۔ روح آسمانوں سے آئی ہے، نفخت فیہ من روحی، ٹھیک ہے۔ تو اس روح کو غذا چاہیے آسمانوں سے آنے والی چیز کی، ٹھیک ہے، اور وہ وحی الہی ہے، وہ قرآن ہے۔ تو جب ہم روزے میں ہوتے ہیں نا تو جسم میں ایک طرح سے یعنی یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں روح کے ذریعے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کلام الہی میں جتنی زیادہ محنت کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور جہاں جہاں سے میں پڑھ رہی ہوں تو کوشش کریں کہ وہ آپ پھر عربی یعنی اس کو سن لیں یا پھر خود پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ عجب طرح سے اثر ہوگا، کیونکہ الحمدللہ آپ لوگوں کو اب اس کا ترجمہ آتا ہے نا، تو جتنی بھی کوشش ہم کر سکیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے یومیہ قرآن میں کسی اور جگہ پر ہوں، لیکن چونکہ آپ اس کو سن رہے ہیں تو اس کے بعد جب آپ رات میں تراویح میں اس کو سنتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں یا گھر میں کسی قاری سے سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ الگ طرح سے اثر ہوگا، کیونکہ وہ ساتھ ہی کنیکٹ ہو جائے گی نا چیز کہ ابھی میں نے اس کا ترجمہ سنا اور ابھی یہ محنت تو ہے، لیکن ہم اتنی جلدی سے گزر رہے ہیں نا کہ یہ سب بھاگ کے سب چیزوں کو پکڑنا ہوگا، ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ہمارے لیے معجزہ اتارا گیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں معجزہ کہاں ہے، ہم کیسے ایمان لائیں؟ یہی تو ہے۔ بعض اوقات ہم مسلمانوں کے ہی دلوں میں کیسے شکوک و شبہات آ رہے ہوتے ہیں نا کہ کیسے عمل کریں، نہیں ہوتا ہے، تو پھر بار بار قرآن سے جڑیں، اس معجزے کو مانیں، تسلیم کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ اگلی صورت کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔
سورۃ نہیں سوری انعام تو اب کرنی ہے، میں پہلے کیا ٹھیک ہے، تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تو سورہ انعام کا آغاز ہی توحید سے ہو رہا ہے، جو جس کے بارے میں ابھی ہم نے شروع میں ہی پڑھا ہے، غور سے سنیں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت، اور ایک اور مدت اس کے ہاں معین ہے یعنی قیامت، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے۔ چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں عنقریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر اتارتے، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو صاف جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتہ اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، پھر انہیں کچھ مہلت بھی نہ ملتی۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جا چکا ہے، پھر ان تمسخر کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر جو لوگ خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سب کو کھانا کھلاتا تو ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں؟ آپ ان سے کہیے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ نیز آپ کہیے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا، اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، نیز یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہ ایک ہی ہے، اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اسے یعنی پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے تھے، پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہ آئے گا الا یہ کہ یہ کہہ دیں اے اللہ ہمارے پروردگار، تیری ذات کی قسم ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ دیکھیے وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ بکیں گے، اور جو کچھ افطرا وہ کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا۔
ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے یعنی بوجھ ہے، وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حد یہ ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو کافر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور وہ راہ حق سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ کاش آپ وہ وقت دیکھ سکتے جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو اپنے پروردگار کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ بات یوں نہیں بلکہ اس سے بیشتر جو کچھ وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے تو پھر بھی وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ دراصل ہیں ہی جھوٹے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مر جانے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ کاش آپ وہ وقت بھی دیکھیں جب انہیں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کیا یہ دن حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا پھر تم جو اس کا انتظار کرتے تھے تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے، حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملہ میں ہم سے کیسی تقصیر ہوئی یعنی کمی ہوئی۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، انہیں ایذا بھی دی گئی یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں۔ اور اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گراں گزرتی ہے تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا، مگر یہ اس کی مشیت نہیں، لہٰذا آپ نادان مت بنیے۔ بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنیں، رہے مردے تو اللہ انہیں روز قیامت زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ انہیں کہیے کہ معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا، پھر یہ سب اپنے پروردگار کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں کہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو، بلکہ اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے، پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دیتا ہے۔ اس وقت تو جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو۔ آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں۔
آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں یا اور ڈرائیں۔ پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے پروردگار کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا، جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی۔ اسی طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجیے۔ ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہے، لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو بے انصافوں میں شمار ہوں گے۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، اور اگر ایسا کروں تب تو میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا۔ آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل یعنی قرآن پر قائم ہوں جسے تم نے جھٹلا دیا ہے، اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو یعنی عذاب کی وہ میرے پاس نہیں۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان سے کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت یعنی موت تک پوری کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے کام میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتے یعنی کمی نہیں کرتے۔ پھر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو، فیصلے کے جملہ اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ آپ ان سے پوچھئے کہ بحر و بر کی تاریکیوں میں پیش آنے والے خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے، جسے تم عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہوں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے، یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اور آپ کی قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر داروغہ نہیں یعنی نگران نہیں کہ تمہیں راہ راست پر لا کے چھوڑوں۔ ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔
اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور انہیں قرآن کے ذریعے یہ نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلہ میں گرفتار ہیں، اور جو کفر وہ کرتے رہے ہیں تو اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ آپ ان کافروں سے کہیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان ہو اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ۔ آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ قیامت کے دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی۔ وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ میں تو تجھے اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام